اب ہمیں سمجھاؤ، کیا عشق و محبت صرف سرکار حضرت ہی میں تھی یا سارے سنیوں میں عشق و محبت ہے؟ اگر عشق و محبت تیرے اندر نہیں تو تو سنی ہی نہیں، تو کیوں اعلیٰ حضرت جیسی عظیم شخصیت کو سنیوں کے برابر لا رہے ہو؟ عشق و محبت، عشق و محبت، اہل سنت، اہل سنت، سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت، عشق محبت، عشق محبت ہے میں نہیں، ہے میں نہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہ کہتی ہے بلبل باغ جناں کہ رضا کی طرح کوئی سحر بیان، اور نہیں ہند میں واصف شاہ خدا مجھے شوقی طبع رضا کی۔ قبل اس کے کہ کچھ عرض کیا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائیں کہ وہ اپنے پیارے حبیب لبیب نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ و تسلیم کے صدقے و طفیل مجھے حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم تمام شرکا محفل کو اللہ تبارک و تعالی حق سن کر حق کو قبول کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کے علم ہے کہ گزشتہ چند ہفتوں یہ سلسلہ جاری ہے، تو آج ہم کسی آیت پر درس تو نہیں دیں گے، لیکن حالات حاضرہ کو ملاحظہ فرمائیں کہ پاکستان، ہندوستان میں بلکہ پوری دنیا میں ان دنوں میں اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی کا یوم اور ان کی یاد اور ان کے عرس منعقد کیے جا رہے ہیں۔ تو ہم اس کے متعلق کچھ باتیں عرض کریں گے۔ یاد رہے کہ یہ سفر کا مہینہ ہے اور اس میں چند مسلمانوں کی یادیں وابستہ ہیں اور ان کے ایام منائے جاتے ہیں۔ ایک تو کسی طرح ہم لوگوں میں یہ بات مشہور ہو گئی اور خواتین میں بہت زیادہ کہ سفر کی جو 13 تاریخ ہے اس میں بلائیں نازل ہوتی۔ تو پرانی عورتیں کیا کرتی ہیں کہ چنے ابال کر اور چھتوں پر پھینکتی ہیں کہ بلائیں جو ہیں وہ اتنی بے وقوف ہیں کہ آپ کو نہیں پکڑیں گی، خالی چھولے کھا کے چلی جائیں۔ سب چھتوں پہ جناب چنے اور جناب گیہوں یہ ڈال دیے جاتے ہیں۔ یہ ایک رواج بالکل غلط، اور یہ کہا جاتا ہے کہ اس کا آخری جو سفر کا بدھ ہے اس کو منایا جاتا ہے کہ حضور علیہ السلام اس میں صحت یاب ہوئے۔ حالانکہ تمام سیرت کی کتاب ملاحظہ فرمائیے آپ کہ سفر کے آخری بدھ کو یا آخری ایام میں حضور علیہ السلام سخت علیل تھے۔ تو یہ بات بھی غلط ہے، اور حدیث شریف میں مطلقاً فرمایا لا سفر، سفر کوئی چیز نہیں۔ شیخ محقق شاہ عبدالحق محدث دہلوی نے جو رواج ہیں ان کی مذمت میں پورا باب اپنی کتاب ما ثبت من السنہ میں سفر کے مہینے میں نقل فرمایا کہ یہ رواج جو ہیں یہ مسلمانوں میں یہ غلط ہیں، اور یہ کہاوت کہ سفر میں بلائیں نازل ہوتی ہیں یہ بھی کوئی اصل نہیں اس کی، اور خالی بدھ منایا جاتا ہے۔ لوگ سیر تفریح کو نکلتے ہیں یا شیرنی بھی بانٹتے ہیں، یہ ساری باتیں لغو ہمارے یہاں پتہ نہیں کہاں سے آ گئی اور چلی آ رہی ہیں شروع سے، اس کی تو کوئی اصل نہیں۔ اور سفر کے مہینے میں مشہور دنیا کے پیشوا اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی کا وصال جمعے کا دن تھا، اور جو اذان کہی جاتی ہے ظہر کی جمعے میں، یعنی ایک تو جمعے کی خطبے کی اذان ہے کہ عام جو اذان ہے، اس اذان کے وقت میں اعلی فاضل بریلوی کا وصال ہوا۔ جس وقت آپ کی روح اپنے جسم سے نکل رہی تھی اس وقت موذن کی یہ آوازیں سب کے کانوں میں تھیں، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح۔ عین اس موقع پہ اعلی فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کا وصال ہوا، اور وصال سے قبل اعلی حضرت نے اپنے بھتیجے
مولانا حسن رضا خان صاحب کے صاحبزادے مولانا حسن رضا خان صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جب میں 81 یا 82 میں بریلی شریف حاضر ہوا، ان سے میری ملاقات بھی ہوئی۔ ان کو بلا کر ایک پورا وصیت نامہ تحریر کرایا گیا، جو وصایا شریف کے نام سے، مولانا حسن رضا خان صاحب کے نام سے، وہ بعد میں پھر چھپا بھی۔ تو اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت جو ہے وہ 10 شوال عیسوی کے اعتبار سے 1856 اور ہجری کے اعتبار سے 1272، یہ آپ کی تاریخ پیدائش ہے۔ آپ کی ولادت ایسے پرفتن دور میں ہوئی، جس کو میں نے گاہے گاہے آپ کو بیان بھی کیا کہ جنگ آزادی، جنگ جو جہاد کا دور تھا، انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتویٰ دیا تھا علماء نے، تو جگہ جگہ جنگ جاری تھی، اور انگریز نے تحریک کو طاقت کے بلبوتے پہ کچل دیا۔ تاریخ میں ہم نے پڑھا سقوط دہلی، جیسے کہ آپ جانتے ہیں، ابھی سنا ہوگا آپ نے خبروں میں، سقوط ڈھاکہ، بے شمار آدمی اس میں جاں بحق ہوئے، شہید کیے گئے ہیں، زبان اور علاقے کی بنیاد پر کئی لوگوں کو قتل کیا گیا۔ اسی طرح جب مسلمان انگریزوں کے مقابل آئے، خود مسلمانوں نے مسلمانوں کی مخبری کر کے انہیں پکڑوایا، انہیں سزائیں دی گئیں، کالے پانی کی سزا، دریائے شور، اور بعضوں کو اپنے شہر میں جہاں کے مشہور عالم تھے وہیں انہوں نے سامان تیار کر کے انہیں وہاں پھانسی دی۔ جیسے حضرت علامہ مولانا کفایت علی کافی رحمۃ اللہ علیہ کو، یہ مراد آباد کے رہنے والے تھے، تو مراد آباد کے دربار بھرے بازار میں ان کو پھانسی دی گئی۔ اور یہ انگریز اس لیے کرتا تھا کہ لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھیں، ہم سے بغاوت کا علم بلند نہ کریں، ان کو نصیحت ہو جائے کسی کو پھانسی لگتا ہوا دیکھ کر۔ بظاہر انگریز نے یہ جذبہ حریت مسلمانوں کے دلوں سے نکال دیا، کیا بلکہ کچل دیا۔ ایسے دور میں صف اول کے جتنے علماء تھے وہ سب کے سب یا تو شہید کر دیے گئے اور یا انہیں کالے پانی بھیج دیا گیا، دریائے شور۔ وہاں وہ قید و بند کی صعوبتیں گزار رہے تھے، حبس دوام، جس کو کہنے دوسری زبان میں عمر قید۔ جو زندہ رہے وہ عمر قید کی سزا گزار رہے تھے دریائے شور۔ اور یہ ایک مشہور جزیرہ ہے جو رنگون کے سمندر کے قریب کہیں ہوتا، یہاں سے پانی کے جہاز انڈیا سے ابھی بھی جاتے ہیں، دریائے شور۔ جعفر تھانسیری یہاں کا قیدی تھا، اس نے ایک جگہ لکھا کہ اس کو کالا پانی کیوں کہا جاتا ہے۔ وہ اس کی وجہ لکھتا ہے کہ عام سمندر کے نسبت یہ پانی بہت زیادہ گہرا ہے، تو گہرا ہونے کی وجہ سے پانی سیاہ نظر آتا، اس لیے مشہور ہو گیا کالا پانی۔ اچھا، اتنا گہرا سمندر ہے کہ وہاں سے کوئی عبور کر کے، یعنی اس قید خانے سے کوئی جا ہی نہیں سکتا، بھاگ ہی نہیں سکتا، اس لیے وہاں رکھا جاتا۔ خواتین جو گرفتار ہوتی انہیں بھی رکھا جاتا وہیں، اور مردوں کو بھی وہیں رکھا جاتا۔ جعفر تھانسیری کہتا ہے مورخ کہ یہ اتنی مہربانی کرتے تھے انگریز کہ عورتوں کو اگر حبس دوام ہے اور مردوں کو، تو وہ کیا کرتا کہ سب کو جمع کر کے مناسب طریقے سے پوچھ گچھ کر کے ان خواتین کو ان کے نکاح میں دے دیا کرتا تھا، کہ جو حبس دوام کی سزا گزارتے تھے کہ چلیے ٹھیک، میاں بیوی بن کر کے اپنی سزا جو ہے وہ پوری کریں۔ یہ وہ انگریز مہربانی کرتا تھا ان قیدیوں کے ساتھ۔ اور وہیں حضرت علامہ فضل خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ بھی وہیں قید تھے۔ علامہ فضل خیر آبادی منطق اور فلسفے کے بہت بڑے امام تھے، اور ان کے والد ماجد بھی بہت بڑے امام تھے۔ انہوں نے منطق فلسفہ اپنے والد گرامی سے پڑھا تھا، جن کا نام تھا علامہ فضل امام خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ۔ غالب سے بڑے مراسم تھے، بلکہ تاریخ میں یہ بھی ہم نے پڑھا کہ مرزا غالب اپنے کلام کی تصحیح علامہ فضل خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ سے کروایا کرتا۔
کہ دیکھیں اس میں ان اشعار کو، اور کہتے ہیں کہ علامہ فضل خیر آبادی کی تحریک پر ہی غالب نے اپنا دیوان مرتب کیا، اور ابھی بھی خیر آباد میں جو علامہ فضل امام خیر آبادی کا مزار ہے اس پہ کتبہ مرزا غالب نے جو اشعار کہے وہ لگا ہوا۔ تو اس طریقے سے غالب کے بھی استاد تھے علامہ فضل خیر آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ اور حیرت کی بات ہے کہ شاعر تھا دنیا دار، مگر جب علامہ فضل خیر آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا اسماعیل دہلوی سے امتناع نظیر کے بارے میں جب مناظرہ ہوا، یعنی اسماعیل دہلوی نے اپنی کتاب تقویۃ الایمان میں یہ کہا، اللہ تبارک و تعالی اگر چاہے تو ایک آن میں کروڑوں محمد پیدا کر دے یا کروڑوں محمد جیسے پیدا کر دے۔ تو علامہ فضل خیر آبادی کا نقطہ نظر یہ تھا کہ جب اللہ نے ارشاد فرما دیا کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، کہ حضور علیہ السلام پر نبوت ختم ہو گئی، تو یہ کہنا جائز ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو کروڑوں محمد پیدا کر دے۔ اس پر مناظرہ ہوا اور اس پر علامہ فضل خیر آبادی نے تکفیر بھی کی اسماعیل دہلوی کی، اور علامہ فضل خیر آبادی کا جو موقف تھا ان کے موقف کی تائید میں مرزا غالب نے ایک بہت بڑی نظم بھی کہی امتناع نظیر پر، وہ بھی ہمارے پاس محفوظ ہے، کوئی صاحب اگر تحقیق کرے وہ ان کو دی جا سکتی ہے۔ تو صف اول کے علماء تو سب چلے گئے، اب امت کی رہنمائی کون کرتا؟ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی سے پہلے علامہ فضل رسول بدایونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اہل سنت کے رہنمائی کرتے رہے اور بد مذہب بے دینوں کے فتنے سے لوگوں کو بچاتے رہے۔ انہی کے صاحبزادے تھے علامہ عبد القادر بدایونی رحمۃ اللہ علیہ، جن سے اعلیٰ حضرت کے بہت زیادہ مراسم تھے، اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے علامہ عبد القادر بدایونی کی شان میں ایک عربی میں قصیدہ بھی کہا جو چھپا ہوا کتابوں میں موجود ہے۔ غرض یہ کہ یہ علامہ فضل خیر آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے عالم تھے، حدیث میں وہ تلمیذ تھے شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، اور بعضوں نے لکھا کہ بعض کتابیں انہوں نے شاہ عبد القادر محدث دہلوی سے بھی پڑھی تھی۔ غرض یہ کہ جس وقت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی نے شیعوں کے رد میں کتاب لکھی تو ایسا نہیں کہ جو معروف عقائد تھے اس کو لکھ کر انہوں نے اس کا رد کر دیا، بلکہ ایران آپ نے خطوط بھیجے، اور اس وقت کے زمانے کے جو ایران کے بڑے بڑے علماء تھے ان سے منگوائے کہ ہم اہل سنت پر آپ کے کیا کیا اعتراضات۔ انہوں نے جو اعتراضات بھیجے ایک ضخیم کتاب شاہ عبد العزیز محدث دہلوی نے شیعہ حضرات کے رد میں لکھی۔ تو ایک مناظر شیعہ مجتہد وہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی بلکہ شاہ عبد العزیز محدث دہلوی سے مناظرہ کرنے کے لیے آیا۔ تو اب کیا ہوتا ہے، یہ سب جانتے تھے کہ شیعہ ہے، لیکن سفارتی یا مہمان نوازی کے تقاضے ہوتے ہیں۔ علامہ فضل خیر آبادی ان کے طالب علم تھے، انہوں نے اپنے کلاس میں سے بچے کو بلایا اور کہا جاؤ یہ ایران سے آئے ہم سے مناظرہ کرنے، انہیں مہمان خانے میں ٹھہرا دو۔ تو مہمان خانے میں علامہ فضل خیر آبادی انہیں ٹھہرا دیا۔ رات میں ان سے پوچھا کہ آپ نے اتنا دور دراز کا سفر کائی کے لیے کیا؟ کہا تمہارے استاد سے مناظرہ کرنے آیا۔ اچھا، انہوں کا مناظرے کے کیا کیا نکات ہیں آپ کے؟ کہنے لگے یہ باتیں جو میں مناظرہ کرنا چاہتا ہوں۔ علامہ فضل خیر آبادی اتنے ہوشیار تھے، 12 سال کی عمر تھی، ایران کے مجتہد کو اتنے کرے جواب دیے کہ سارے جوابوں کا سوالوں کا اس کا صفایا کر دیا۔ تو ایران کا وہ جو تھا مجتہد وہ سوچنے لگا کہ جس کے طالب علم اتنے ہوشیار ہوں ان کے امام سے کون مناظرہ کرے گا؟ وہ اپنا بوریا بستر لپیٹ کر رات ہی میں چلا گیا کہ بجائے اس ذلت کے یہ ذلت صحیح ہے کہ چلو یہاں سے کوچ کر جاؤ۔ چلے گئے وہ صاحب۔ صبح کا وقت ہوا تو شاہ صاحب اپنی تمام مصروفیات سے فارغ ہو کر دسترخوان لگایا اور علامہ فضل خیر آبادی کا جاؤ ہمارے مہمان کو بلا لاؤ۔ انہوں نے کہا وہ تو رات ہی میں چلے گئے۔ تو شاہ صاحب سمجھ گئے، کہنے تم نے کچھ شرارت کی ہوگی۔ کہلی میں نے خالی پوچھا کہ آپ کائی کے لیے آئے تھے؟ انہوں نے کہا تمہارے استاد سے مناظرہ کرنے آیا ہوں۔ اور پوری لسٹ انہوں نے نکالی، یہ مسائل ہیں۔ میں نے نمبر وار ان کا رد کیا
تو وہ از خود ہی چلے گئے، ہم نے کچھ کہا ہی نہیں ان کو. تو یہ علم تھا علامہ فضل خیر آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ. پورے ہندوستان میں منطق فلسفے کا ان سے بڑھ کر کے امام کوئی نہیں تھا، اور جو ان کے ساتھ بیٹھنے والے شاگرد انہوں نے بھی بڑی شہرت پائی. ان کے صاحبزادے تھے منطق میں، ان کا بھی بہت بڑا مقام. علامہ عبدالحق خیر آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ. خیر آباد ایک ہندوستان میں بڑی مشہور جگہ ہے، اور علامہ فضل خیر آبادی رحمت اللہ علیہ بہادر شاہ ظفر کے زمانے میں، جس کو آج ہم لوگ کمشنر کہتے ہیں، تو دہلی کے کمشنر تھے. ہرچند کہ ان کے والد کہتے رہے کہ سرکاری ملازمت مت کرو، مگر انہوں نے دہلی کی کمشنری قبول کر لی. اس زمانے میں فتویٰ عالمگیری کے اعتبار سے فیصلے کیے جاتے تھے فقہ حنفی پر. تو اللہ فضل خیر آبادی بہت بڑے علامہ تھے اور قاضی بھی تھے، تو سارے فیصلے علامہ فضل خیر آبادی کے کورٹ میں ہوتے، اور اس طریقے سے انہوں نے بہت نام کمایا پورے ہندوستان میں. شاگرد بھی ان کے کہیں نکلے، اور شاگردوں کا سلسلہ اتنا بڑھا کہ اگر آپ حضور مفتی اعظم ہند رحمت اللہ علیہ کی سند تلاش کریں تو اس میں بھی علامہ فضل خیر آبادی رحمت اللہ علیہ آتے. یعنی منطق کے اعتبار سے ایک شاخ جو ہے وہ بریلی شریف میں بھی ہے، علامہ عبدالحق خیر آبادی رحمت اللہ علیہ کی. ایک مرتبہ لطیفہ یہ ہوا، بہت بڑے نواب تھے رامپور کے نواب صاحب نے اعلی حضرت کے خسر سے رابطہ کیا کہ میں آپ کے داماد کی دعوت کرنا چاہتا ہوں. اعلی حضرت بہت کم جایا کرتے تھے کہیں دعوتوں میں، ایک تو ایک علمی مصروفیات بہت زیادہ تھیں، لیکن انہوں نے بڑی سفارشیں لڑائی اور بڑی انہوں نے خوشامد کی کہ آپ لائیے کسی طرح. تو اعلی حضرت ان کی دعوت میں چلے گئے. نواب صاحب نے کیا کیا کہ اعلی حضرت کو بلایا، اور ساتھ ہی علامہ عبدالحق خیر آبادی جو اس وقت موجود تھے انہیں بھی دعوت میں بلا لیا. دعوت میں بلا کر دونوں حضرات اور مہمان جو تھے دسترخوان پہ بیٹھے. نواب صاحب نے ازراہ مہربانی اعلی حضرت فرمایا کہ مولانا میری خواہش یہ ہے کہ آپ کچھ منطق علامہ عبدالحق خیر آبادی سے پڑھ لیں. تو جانتے تھے کہ بہت بڑے امام ہیں ہندوستان میں منطق کے. تو اب وہ مخاطب ہوئی علامہ عبدالحق خیر آبادی. اعلی حضرت فرمایا صاحبزادے کیا نام ہے؟ انہوں نے کہا احمد رضا خان. اچھا کیا کام کرتے ہو؟ کہنے رد وہابیہ. اچھا کہنے وہی کام کرتے ہو ہمارا خپتی بدایونی کرتا. ان کا اشارہ تھا علامہ عبد القادر بدایونی کی طرف، وہ بھی علامہ عبدالحق کے شاگرد تھے منطق میں. اچھا کہنے وہی کام کرتے ہو تم جو ہمارا خپتی بدایونی کرتا ہے عبد القادر؟ کہنے ہاں وہی کام میں کرتا ہوں جو آپ کے والد بھی کرتے تھے علامہ فضل احمد خیر آبادی. تو اب وہ دونوں بزرگوں میں کوئی نوک جھونک تو ہوئی. تو اب انہوں نے کہا کہ صاحبزادے کیا منطق پڑھی ہے آپ نے؟ آپ نے فرمایا ساری کتاب میں نے اپنے والد گرامی مولانا نقی علی خان صاحب سے منطق پڑھ لی. ان کو یقین نہیں آیا کہ اتنی کم عمر میں، کیونکہ میں سنا ہوگا اپنے جلسوں میں کہ 13 سال 10 مہینے کی عمر میں اعلیٰ حضرت تمام علوم سے فراغت حاصل کر کے اور پہلا فتویٰ بھی لکھ دیا تھا. ان کو یقین نہیں آیا کہ اتنی ادق کتابیں یہ صاحبزادے نے پڑھ لی. تو انہوں نے کیا کیا کہ منطق کی ایک چھوٹی کتاب جو پہلے درجے میں پڑھائی جاتی ہے، تو پوچھا کہ کیا صاحبزاد یہ کتاب بھی آپ نے پڑھ لی؟ اعلیٰ حضرت ان سے فرمایا اچھا تو آپ کے مدرسے میں کیا ان کتابوں کے بعد یہ کتاب پڑھائی جاتی ہے؟ اب وہ بڑے حیران بھی رہ گئے، شرمندہ بھی ہوئے کہ میں نے بلا وجہ اس کتاب کا نام لیا. تو پھر انہوں نے یہ کہہ دیا کہ واہ صاحبزادے تیز تراری کا عالم اگر یہ رہا پھر تو ہم آپ کو پڑھا چکے. تو آپ نے فرمایا کہ مجھے چونکہ آپ سے پڑھنا ہی نہیں تھا اس لیے میں نے یہ سخت جواب آپ کو دیا. خیر یہ محفل آئی گئی چلی گئی. تو اعلیٰ حضرت منطق میں بھی بڑے کامل اور مکمل تھے، اور یہی نہیں صرف کہ میں زبانی کہہ رہا ہوں ان کا معتقد، بلکہ اس پر اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کی کتابیں بھی گواہ. کوئی علم ایسا نہیں جس پر اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے کتابیں نہ لکھی ہوں. اپنے پیچھے تمام علوم جو تھے 53 یا 55 علوم، ان پر اعلیٰ حضرت کو دسترس تھی، اور سب پر اعلیٰ حضرت کتابیں جو ہیں وہ تحریر فرمائیں، اور وہ بعض اس میں چھپ گئیں، بعض غیر مطبوعہ بھی ہیں، اور بعض ہماری کم نصیبی. ایک آدمی نے جو کام کیا کروڑوں آدمی اسے سنبھال نہیں سکے. بعض کتابیں جو ہے وہ ضائع بھی ہو گئیں. اسی طریقے سے فلسفے
جدید پر اعلی حضرت کا الفوز المبین در رد حرکت زمین، اعلی حضرت کے قائل تھے کہ زمین حرکت نہیں کرتی، زمین ساکن ہے۔ اس پر بڑا مبسوط رسالہ لکھا، اعلی خود فرماتے میں نے اس میں 105 دلیلیں نقل کی ہیں کہ زمین گھومتی نہیں بلکہ ساکن ہے۔ پھر اس کے بعد حضور مفتی اعظم ہند نے فرمایا، عرض کی کہ حضور آپ نے فلسفے جدید کا تو رد کیا ہے، ایک کتاب فلسفے قدیم کے رد میں بھی لکھ دیں۔ اعلی حضرت نے اپنے صاحبزادے کی فرمائش پر پھر فلسفے قدیم کا رد کیا اور وہ کتاب بھی چھپی، الکلمۃ الملہمہ کے نام سے چھپی۔ وہ ہمارے پاس بڑی پرانی رکھی ہوئی تھی، تو حادثہ ہمارے ساتھ یہ ہوا کہ ایک بنارس کے صاحب دارالعلوم امجدیہ میں مہمان ٹھہرے جو ہندوستان کے کاتب تھے، تو مفتی ظفر علی صاحب نے مجھ سے بلا کر کہا کہ یہ غریب آدمی اور کتابت اچھی جانتے ہیں، تو آپ کوئی لکھنے کا کام ہو تو ان سے لے لیں۔ میں نے انہیں بلا لیا اپنے یہاں میمن مسجد مصلح الدین گارڈن، اور وہ کتاب ان کو نکال کر دی۔ میں نے کہا یہ کتاب کی آپ کتابت فرما دیں، اور یہ چھپی تھی سب سے پہلے میرٹھ میں مولانا سید غلام جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، جن کا لقب تھا صدر العلماء، پہلے انہوں نے چھاپی تھی۔ وہ ظاہر اتنی ادھک کتاب تھی کہ مولانا غلام جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت میں چھپی، ورنہ اس کا چھپنا ممکن نہیں تھا۔ ہم نے اس کے صفحے ان کو دے دی 40، ہم نے کہا یہ لیجیے، اس کو کتابت کر کے لے آئیں، اور کہتے ہیں کہ جناب وہ کتابت کے لیے وہ دیا، اور ہم نے نقد انہیں 700 روپے دے بھی دی، تو بیل بھی گیا اور رسی بھی گئی، واپس ہی نہ آیا بندے خدا۔ مفتی صاحب نے کہا کہ یہ کراچی میں ہے، بیچاروں کا خرچہ پانی نکل جائے گا، آپ دے دیں، تو ہم نے دے دی۔ اس سے ہم نے اندازہ لگایا کوئی اہم کتاب کاتب کو دینے سے پہلے اس کی فوٹو کاپی کرا لینی چاہیے تاکہ کتاب ضائع نہ ہو جائے۔ یوں وہ کتاب ہم سے ضائع تو ہو گئی۔ ملتان میں کسی صاحب نے سراغ لگایا تو پتہ نہیں کس طرح انہیں پتہ لگا کہ وہ کتاب میرے پاس، ملتان سے ایک پبلشر میرے پاس آئے کہ یہ ہماری کتاب زیر کتابت ہے، اور اس میں کچھ لائنیں ایسی ہیں جو پڑھی نہیں جا رہی، کسی طرح ہمیں سراغ لگا کہ آپ کے پاس ایک کتاب ہے، کچھ دیر کے لیے یا کچھ دن کے لیے آپ وہ کتاب ہمیں دے دیں، ہم اپنی کتاب کی تصحیح کر کے آپ کو کتاب واپس کر دیں گے، یا فوٹو کاپی ہم بنا لیں گے، اصل کتاب آپ کو دے دیں گے۔ تو میں نے ان سے کہا بھائی ہماری کتاب کے ساتھ تو یہ حادثہ ہوا، لہذا آپ ذرا ہوشیار رہیے، کسی ایسے کاتب کو دیں جس پر آپ کو مکمل اعتماد ہو، ہماری تو ضائع ہو گئی کتاب۔ غرض یہ، اور ہم بڑا افسوس ہوا، لیکن اب خوشی یہ ہوئی کہ وہ کتاب کسی طریقے سے فتاوی رضویہ میں چھپ گئی۔ یوں اللہ تبارک و تعالیٰ کرم ہو گیا کہ وہ کتاب مسلمانوں تک زندہ مل گئی، اور فتاوی رضویہ کی اسی جلد میں یہ دونوں رسالے، فوز المبین در رد حرکت زمین اور الکلمۃ الملہمہ، یہ دونوں کتابیں فتاوی رضویہ میں اب آ گئی۔ اس سے ایک تو یہ بتانا مقصود تھا کہ صف اول کے علماء جب دنیا سے چلے گئے تو اب اہل سنت کی رہنمائی کون کرتے؟ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے کی، اور ان کے دونوں صاحبزادے بڑے قابل ترین تھے، اپنے والد گرامی سے پڑھا تھا۔ مولانا حامد رضا خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑے مکمل عالم تھے، جن کا لقب حجت الاسلام رکھا تھا علماء نے۔ پھر اس کے بعد مفتی اعظم ہند، یہ 18 سال چھوٹے تھے حضرت مولانا حامد رضا خان صاحب۔ ان کی جب ولادت ہوئی تو اعلیٰ حضرت اپنے بھائی، اپنے بڑے صاحبزادے کو بلایا اور کہا حامد میاں آپ میری مصروفیات تو جانتے ہیں، یہ آپ کے حوالے کیے جاتے ہیں، آپ ان کو پڑھائیے۔ تو حضور مفتی اعظم ہند کو بھی حجت اسلام مولانا حامد رضا خان صاحب جو ان کے بڑے بھائی تھے، بڑے شوق اور ذوق کے ساتھ انہوں نے پڑھایا، اور کچھ دن پڑھانے کے بعد جب دیکھا کہ انہوں نے 3 سال کی عمر میں ناظرہ قرآن مجید ختم کر لیا تو سمجھ گئے کہ صاحبزادے بڑے ہونہار، ان کو اگر پڑھایا جائے تو یہ بہت کام کریں گے۔ چنانچہ بڑی دل جمعی کے ساتھ حجت اسلام نے اپنے چھوٹے بھائی کو پڑھایا، اور بھی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی چند اساتذہ جو تھے وہ متعین کر دیے تھے مفتی اعظم ہند کو پڑھانے کے سلسلے میں۔ ایک صاحب تھے جن کا تعلق علامہ لطف اللہ علی گڑھی سے تھا، ان کے شاگرد تھے، ان کو متعین کیا، اور ایک علامہ فضل رحمان گنج مراد آبادی کے شاگردوں سے ان کا تعلق تھا، ظہور الحق صاحب، ان کو متعین کیا، وہ پڑھاتے، اور پوری نگرانی مولانا حامد رضا خان صاحب اپنے بھائی کی
گویا تعلیم کی یہ نگرانی کرتے، اور تو ظاہر ہے کہ وہ ان کے بھائی یعنی اعلیٰ فاضل بریلوی کے چھوٹے صاحبزادے وہ بھی بہت بڑے عالم بنے، اور علماء نے ان کو مفتی اعظم ہند کا لقب دیا، اور وہ انہوں نے کتابیں بھی پڑھائیں، درس حدیث بھی دیا، اور ان کے شاگردوں میں دو پر جو حضرت مفتی اعظم ہند فخر کیا کرتے تھے، ایک شیر بیش سن حضرت اللہ مولانا حشمت علی خان صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور دوسرے شیخ الحدیث حضرت اللہ مولانا سردار احمد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ ان پر بڑا فخر فرماتے کہ میرے دونوں شاگرد جو ہیں یہ بہت عمدہ، اور بہت کم عمری میں اعلی حضرت نے فتویٰ لکھا اور میدان میں آئے، اور اتنی مقبولیت اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرمائی کہ مورخین لکھتے ہیں کہ جو انڈیا کا اس وقت حکمراں تھا انگریز وائس سرائے، اس کے پاس اتنی ڈاک نہیں آتی جتنا اعلیٰ فاضل بریلوی کے پاس آتی، دنیا بھر سے خطوط آتے سوال جواب کے۔ ہم افریقہ پہنچے تو ہم تو پہنچے بہت بعد میں، یعنی 82 میں پہنچے۔ اس وقت جب کتابوں میں دیکھتے ہیں فتاوی رضویہ میں تو اس زمانے کے افریقہ کے مختلف شہروں کے خطوط اعلی حضرت کے پاس آئے، اور انہوں نے اعلی حضرت سے فیصلہ چاہا، ان سب کو بھیجا، اور وہ تمام فتاوے جمع کرنے کے بعد ایک الگ سے کتاب چھپی پھر فتاوی افریقہ کے نام سے، وہ بھی خاصی ضخیم کتاب ہے، تاکہ فتاوی افریقہ یہ معلوم ہو جائے جو افریقہ سے سوالات آئے تھے ان کے جوابات اس میں۔ یہ بھاولپور کے نواب صاحب، یہاں بھی اس زمانے میں جو عدالتیں تھیں وہ اسلام کے مطابق فیصلے کرتی، نواب بھاولپور نے کچھ عدالتی امور پر اعلی حضرت نے مشورہ کیا، تو اعلی حضرت کو خط ملا، غلطی سے نواب صاحب نے اس میں یہ لکھ دیا کہ مولانا یہ سارے مسائل حل کر کے بھیجیں تاکہ یہاں اس کا رواج دیا جائے، اور یہاں کے جو جج ہیں غازی ہیں ان کو اس کا پابند کیا جائے۔ ساتھ ہی انہوں نے یہ لکھ دیا کہ مولانا جو معاوضہ ہوگا آپ فرما دیں وہ آپ تک پہنچ جائے گا۔ آدھا سارے اصول لکھے قاضی کے، اور اس کے بعد فرمایا کہ اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے یہاں فتوے پر پیسے نہیں لیے جاتے، ہاں یہاں سے مفت جاری ہوتے ہیں، بلکہ یہ تک ہوا کہ بعض جو غریب لوگ تھے وہ ایسی بیرنگ لفافہ بھیج دیا کرتے تھے، اعلیٰ حضرت سوال لکھ کر اپنی طرف سے ٹکٹ لگا کر کے روانہ کیا کرتے تھے۔ تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی، آپ کے دادا آپ کے جد امجد جو مغلیہ سلطنت میں افغانستان سے ہجرت کر کے لاہور آئے، لاہور سے پھر ہندوستان آئے، اس زمانے میں مولانا سعادت یار خان بہت بڑے سپہ سالار تھے فوج کے، جس کو آج کل کے زمانے بریگیڈیئر کہا جاتا ہے۔ تو اس زمانے میں مغلیہ سلطنت کے جو بادشاہ تھے انہوں نے انعام میں اکرام میں جو زمینیں دیں تو بہت بڑے لینڈ لارڈ تھے، بڑی زمینیں تھیں، اعلیٰ حضرت حصے میں آئیں، لیکن اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے یہ طے کر لیا وہ نہ زمین پر جاتے نہ اس کی جانچ پڑتال کرتے کہ کیا آمدنی ہوئی کیا ہوا، یہ سارے امور اعلیٰ حضرت اپنے بھائی مولانا حسن رضا خان صاحب کے ذمے کر دی۔ فرمایا اس سے جو آمدنی ہو جو معاملات ہے تم جانو، ہمیں تو صرف کاغذ اور دوات قلم کا خرچ دے دیا کرو جو ہمارے دارالافتاء کی ضرورت ہے بس۔ تو اس اعتبار سے وہ اپنے زمین وغیرہ جاگیر کے اعتبار سے بہت بڑے نواب تھے، انہیں ضرورت نہیں تھی کسی سے کوئی نذرانہ لینے کی یا مشاعرہ لینے کی، اور سارا کام انہوں نے فی سبیل اللہ کیا، اور کوئی ذری سی بھی غرض کسی سے نہیں رکھی۔ ہم نے اکابر علماء سے سنا کہ ایک بمبئی کے سیٹھ آئے، انہوں نے اعلیٰ حضرت سے کہا حضور بس گاڑی میرے پاس موجود ہے، آپ بیٹھیں چلیں اور ہمارے دفتر میں گھر میں بس دعائے خیر کر دیں اور پھر میں آپ کو چھوڑ دوں گا آ کر۔ اس زمانے میں گاڑی کسی کسی کے پاس ہوا کرتی تھی۔ اب وہ اس قدر اعلیٰ حضرت سے اصرار کیا انہوں نے کہ اعلیٰ حضرت آمادہ ہو گئے۔ جب اعلیٰ حضرت جوتے پہننے لگے تو سیٹھ صاحب کی زبان سے یہ جملہ نکل گیا، یہ مشہور تھا کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے جو کتابیں لکھی ہیں وہ اس آستانے کے بعد اتنا مال نہیں ہے کہ یہ کتابیں چھپ جائیں۔ تو سیٹھ صاحب کی زبان سے نکل گیا کہ مولانا اب بے فکر رہیے، آپ کی ساری کتابیں چھپ جائیں گی۔ آج فوراً جوتا اتار دیا اور فرمایا کہ مجھے آپ کے یہاں جا کر اپنی کتابیں نہیں چھپوانی،
اور منع کر دیا اب نہیں آؤں گا میں آپ کے ساتھ. پہلے تو میں آمادہ ہو گیا تھا لیکن اب میں تو اپنی کتابیں چھپانے کے لیے جوتے میں پیر ڈالنا بھی گوارا نہیں کرتا. یہ کہہ کر اعلی حضرت اندر چلے آئے اور سیٹھ صاحب کو منع کر دیا. ہم نے اکابر سے سنا کہ ایک مرتبہ کوئی صاحب آئے. آنے کے بعد میں انہوں نے کیا کیا, ایک مٹھائی کا ڈبہ دیا اعلی حضرت کے ہاتھ میں. تو اعلی حضرت نے ان سے فرمایا کہ کہیے کیا مسئلہ ہے. کہنے کوئی مسئلہ نہیں. تو کہنے لگے یہ مٹھائی آپ کائے کے لیے لائے. کہنے لگے یہ نذرانہ حضرت, اس کو رکھ لیجیے آپ. پھر پوچھا حضرت کوئی خدمت کوئی مسئلہ ہے. انہوں نے کہا نہیں. حضرت مٹھائی کا ڈبہ لیا اور کسی خادم کے ہاتھ اندر گھر میں بھیج دیا. مٹھائی کا ڈبہ تو گھر میں چلا گیا. تو انہوں نے بعد میں کہا حضور ایک بخار کا تعویذ چاہیے. تعویذ لکھ دیا. لکھنے کے بعد دیا. دینے کے بعد حکم دیا کہ مٹھائی کا ڈبہ واپس لے آؤ. وہ مٹھائی کا ڈبہ واپس آ گیا. ان کو دے دیا. کہنے لیے مٹھائی کا ڈبہ بھی لیجیے, تعویذ لیجیے. فقیر یہاں تعویذ بکا نہیں کرتے. یہ کہہ کے روانہ کر دیا اعلی حضرت. آج آپ دیکھیے تعویذوں کا معاملہ کتنے عروج پر ہے. کسی کو اثر ہو جائے. اول تو میں بتاؤں آپ کو, میرا 50 سالہ تجربہ یہ ہے, جب سے میں تعویذ لکھتا ہوں 100 اگر مریض آئیں تو مشکل سے ایک آدھ ایسا مریض ہوتا ہے کہ کسی کوئی اثر ہو یا کچھ ہو. یہ 99 جو ہوتے ہیں نا, یہ سارے ڈھونگ ہوتے ہیں. سب مستی مزہ. یعنی جو عورتیں ہیں ان کو کیا ہوتا ہے, میاں بیوی میں لڑائی ہو گئی, اب ان کو علیحدگی اختیار کرنی ہوتی ہے. تو اس لیے وہ ایسے کام کرتی ہیں جس سے لوگوں کو شبہ ہو کہ اس پہ کوئی جن کا اثر ہے. تو جن کا اثر نہیں ہوتا, یہی اثر ہوتا ہے. سمجھے صاحب کہ بھائی شوہر پسند نہیں. اچھا اب کیا ہوتا ہے کہ خواتین جو ہیں اس میں پتہ لگ جائے کہ یہ آدمی تعویذ لکھتا ہے. دیکھیے پھر آپ جو بھرمار ہوتی ہے خواتین کی. حد ہو گئی کہ میں ایک کانفرنس میں لندن گیا, ختم نبوت کانفرنس تھی برمنگم میں. تو جہاں میں ٹھہرا وہ ہمارے خالہ زاد بھائی تھے, ضیاء المصطفیٰ صاحب. ہماری جو خالہ ہیں وہ بھی اس زمانے میں لندن میں تھیں. عطا المصطفیٰ کی والدہ جو فیصل آباد کے عطا المصطفیٰ ہے. پتہ چلا ایک خاتون کو جنات ہے اور پورے لندن کے جتنے مشائخ تھے سب نے علاج کر لیا لیکن اس کا بھوت نہیں اترا. تو ہماری بھی شہرت کہیں پہنچ گئی. کہنے لگے ہم نے سنا ہے جب آپ تعویذ دیتے تو کہنے لگے ذرا دیکھ لیں مریض کو آ کر. میں نے کہا چلیے. مجبوراً چلے گا مروت میں, ورنہ دیکھنے کی تو ضرورت ہوتی نہیں. ظاہر ہے کہ کوئی ہم تعویذ دیتے ہیں اس میں کوئی الٹرا ساؤنڈ تھوڑی کرتے ہیں کہ پتہ لگے بھائی کہاں خون رک رہا ہے کیا ہو رہا ہے. اس کے بعد تعویذ زبانی کیفیت سن کر تعویذ لکھ دیا جاتا ہے مرض کا. اور پھر یہ کہ ہر مرض کا الگ الگ تعویذ نہیں ہوتا. بعض ایسے تعویذ ہوتے کہ ہر کام میں اللہ تبارک و تعالی شفا عطا فرماتا. بہرحال میں چلا گیا. پہلے تو میں نے اسے انٹرویو کیا, پوچھا کیا عمر ہے آپ کی. انہوں نے بتایا کہ یہ عمر ہے میری. میں نے کہا کیا پڑھا آپ نے. کہ میں گریجویشن کیا یہاں لندن کی کسی کالج کا نام بتایا. اچھا. میں نے کہا شادی کہاں ہوئی آپ کی. کہنے فیصل آباد میں ہوئی. کہنے میرے والد نے اپنے بھائی کے بیٹے سے میرا نکاح کر دیا. میں نے کہا اچھا. ان کے والدین سے کہا آپ تھوڑا باہر ہو جائیے, دروازہ ذرا بھیڑ دیں اور باہر بیٹھے رہیے گا آپ. وہ بیٹھے رہے باہر. پھر میں نے اس سے ویسی انکوائری جیسے پولیس والے انکوائری نہیں کرتے. میں نے کہا دیکھیے میری آنکھوں کو مسلسل آپ دیکھتے رہیے, جو سوال میں کروں ادھر دیکھ کر کے جواب دینا. پھر میں نے سوالات شروع کیے. تو میں نے کہا یہاں پیدائش کہاں کی آپ کی. انہوں نے کہا یہ لندن کی پیدائش. کہاں پڑھا. فلاں جگہ پڑھا ہے. کیا کیا آپ نے. گریجویشن کیا. تو میں نے کہا اچھا آپ کے شوہر. تو اس نے اپنے پنجابی زبان برا مت مانیے, کہنے لگے ہمارے والد کے جو بھائی ہیں ان کا بیٹا تھا. کہنے لگے بالکل نہ کچھ پڑھنا جانے لکھنا جانے اور مجھے اس کے پلے باندھ دیا. تو میں نے کہا اچھا. اب میری طرف دیکھ کر بولی. میں نے کہا آپ کو یہی اثر ہے نا کہ شوہر پسند نہیں. کہنے لگے ہاں. میں نے کہا پسند کی شادی کرنا چاہتی. کہنے لگے ہاں. میں نے کہا ٹھیک ہے بھائی. دروازہ کھول دی. ان کے ماں باپ کو بلایا. میں نے کہا بھائی میں نے تو جن پکڑ لیا. اب ایسا ہی کہ میں جہاں ٹھہرا ہوں پیٹربرو میں وہاں آپ آ جائیے, رات میں آپ سے بات کریں گے. گیا میں. تو پھر میں نے ان کو کہا ایک بچی جو لندن میں پڑھی ہے, ایک دیہاتی سے آپ نے صرف اس لیے اس کی شادی کر دی کہ اس کو بھی لندن کا ویزا مل جائے گا, اس کا گھر بھی بس جائے گا میری طریقے سے, یہ بھی پاؤنڈ کمانے لگ جائے گا. تو میں نے کہا بھوت یہ ہے کہ اس کو شوہر پسند نہیں اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ کوئی مار رہا ہے, کوئی دھونی دے رہا ہے, کوئی مرچوں کی دھونی دے رہا ہے. غرض ہے کہ سارے پیر ناکام ہو گئے لندن کے, لیکن میں نے اس کے جن کو پکڑ لیا اور بتا دیا کہ بھئی یہ ہے اس کو معاملہ.
وہ بھی سمجھ گئے، پھر رویہ دیکھ لیا میاں بیوی کا، سمجھ گئے کہ بات ٹھیک ہے کہ اس کو اپنا شوہر پسند نہیں. تو یہ اثرات لوگوں کو ہوتے نہیں ہیں. یہ کچھ ایسے کیس جو ہیں زیادہ تر ایسے ہیں اس میں، سمجھ گئے آپ. ہاں، اب کسی میرے تعویذ والے کو بلا لیں، پھر منہ مانگے دیجیے. آپ کوئی مانگے گا آپ سے کہ کبھی اتنے بکرے ذبح کیے جائیں گے اور قبرستان میں ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کر کے آیت کریمہ کا ختم ہوگا. وہ ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے ختم ہوگا؟ بھئی یہ تو سمجھ میں آتی ہے سب باوضو مسجد میں بیٹھے اور آیت کریمہ کا ختم کہ نہیں. قبرستان میں جائیں گے اور ایک ٹانگ پر کھڑے ہو کر کے ختم ہوگا. اس کے اتنے پیسے ہوں گے، پیسے دیے جائیے آپ، اور روزانہ آپ جناب کیفیت بتاتے رہیے. روز کا بل الگ ہوگا. آج یہ اور میرا اپنا جو تجربہ ہے نا وہ یہ بھی ہے کہ لونگ منگائیں گے آپ سے، الائچی منگائیں گے. آپ جانتے ہیں کراچی میں لونگ الائچی کتنی مہنگی. اچھا، اور تعویذ لکھنے والے کا دکاندار سے بھی رابطہ ہوگا. ہاں بھائی اتنی لونگ لے آؤ، شام میں وہ لونگ واپس کر دے گا اور اس سے ذرا کم پیسے واپس میں وہ بھی لے لے گا وہ. تو اس لیے بھائی آپ ہوشیار رہیے. زیادہ تر یہ امراض ہیں. اب کیا ہوتا، سب سے بڑا نقصان کیا ہوتا ہے، ایک آدمی کو کینسر ہو گیا اور میرے جیسے مولوی کے بچے انہوں نے کہا نہیں آپ پہ جادو. اب کیا ہوا، جادو کے تعویذ پلاتے پلاتے وہ کینسر جو ہے بالکل اپنی حد عبور کر جاتا، یہاں تک کہ ایک مریض مر جاتا. اور اب اسی چکر میں کہ بھئی اس کو تعویذ گنڈا کر دیا، جادو کر دیا کسی نے، تو آدمی مر جاتا ہے. بھائی آپ علاج کرواؤ. کیا کسی تعویذ کتاب یہ لکھا ہوا کہ جب تعویذ کریں تو علاج مت کروائیے آپ کسی حکیم کا، ورنہ کوئی وہ ہو جائے گا، رد عمل ہو جائے گا، اس کا ریئیکشن ہو جائے گا اس تعویذ کا. ایسا تو نہیں کوئی تعویذ میں بھی ریئیکشن ہو جاتا ہے. کہتے ہیں کہ صاحب یہ تعویذ ہے، سارے تعویذ آپ اتار دیجیے، ہاں ایک کا تعویذ استعمال کریں ورنہ ریئیکشن ہو جائے گا. ارے اللہ کا کلام جب تعویذ میں ہے تو کیا اللہ کا کلام میں ریئیکشن؟ تو بعض لوگوں کا یہ روزگار ہے، کیا کیا جا سکتا ہے. اور لوگ بے وقوف بنتے ہیں، یہ بناتے ہیں بے وقوف. ایک مرتبہ آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ حضرات ہندوستان میں نقلی ویزا پر پکڑے گئے تھے. اچھا، انڈین گورنمنٹ نے اتنی زیادتی کی ان کے ساتھ کہ ویزا انہوں نے ایجنٹ سے لگوایا انڈیا کا. بھئی جاتے میں انہیں پکڑ لیتے اور کہتے بھئی آپ کا ویزا نقلی، ان کو واپس کر دیتے. وہ بیچارے لاہور سے کم اپنے اپنے ٹھکانے تو پہنچ جاتے یا نہیں. پورا ہندوستان 3 مہینے گھومتے رہے، رشتہ داروں سے ملتے رہے. جب واپس آنے لگے تو پکڑے گئے، کہنے لگے یہ ویزا نقلی. اور ظلم یہ کیا کہ ایک کو رکھا جناب اجمیر شریف کی جیل میاں کو، اور بیوی کو رکھا دہلی جیل. اس میں ایسی خواتین بھی تھیں جو 70-75 سال کی ان کی عمر تھی. سری لنکا کے دورہ پر میں گیا تو وہاں مجھے ایک صاحب ملے، سلیم میمن، ایک بیپاری تھے. انہوں نے بتایا کہ ہماری کوئی عزیزہ ہے، اس کی عمر تقریباً کوئی 74-75 سال ہے، ہندوستان کی جیل میں ہے. آپ کے پاس اگر کوئی ذریعہ ہو تو آپ بتائیے. تو میں نے کہا نہیں، کراچی جا کر میں کوئی ذریعہ تلاش کرتا ہوں. کراچی آیا پھر میں، تو آنے کے بعد میں ان کے دفتر چلا گیا، جو ہے نا بڑی مشہور ویلفیئر، کیا نام ہے اس کا، انصار برنی. ان کے چھوٹے بھائی یہ افسار برنی، ان سے ہماری ذرا زیادہ سلام دعا. میں ان کے پاس گیا، میں نے کہا بھئی یہ معاملہ ہے. انہوں نے ذکر تو کیا، کہنے لگے بھی مسئلہ یہ ہے کہ ان کے پاس سب کے پاس نقلی ویزا تھا. انہوں نے ایجنٹوں سے لگوایا، ایجنٹوں نے پیسے کھا لی اور ویزا نقلی لگایا. اور انڈیا نے ان کے ساتھ یہ زیادتی کی کہ جب واپس آنے لگے تو بتایا کہ آپ کا ویزا نقلی. لیکن پھر بہرحال انصار برنی نے، ان لوگوں نے ہندوستان سے مذاکرات کیے، معاملات کیے، اور کسی طرح چند مہینے باغ دھوڑ کے بعد وہ سارے حضرات جو تھے وہ چھوٹ گئے. افسار برنی کے پاس میں بیٹھا ہوا تھا، اس نے ایک بہت بڑا البم نکالا تصویروں کا، سارے پیروں کی بتائی اس نے کہ یہ دیکھیے یہ نیو کراچی کا پیر ہے، یہ لانڈی کا پیر ہے، یہ کورنگی کا پیر ہے، اور یہ اورنگی کا پیر ہے. تو بتایا کہ جناب وہ 1.5 من گلاب کے پھول منگاتا تھا اور چاروں طرف اس کے پھول بچھے ہوئے، بیچ میں وہ بیٹھا ہوا انتر جنتر کر رہا. تو ایک آدمی کا کیا خرچ ہوگا صاحب؟ 1.5 من اگر گلاب کے پھول لائے. سارا اس نے مجھے بتایا، کہنے لگے یہ دیکھیے کیا کیا ہو رہا ہے کراچی میں. 2-1 کو تو میں نے سخت طریقے سے سمجھایا. سارا ریکارڈ اس نے نکال کر بتایا، جیسے کہ شادی بیاہ میں البم بناتے ہیں ویسے البم اس نے بنا کے رکھی تھی، اور سب دکھایا کہ یہ دیکھیے کیا کیا ہو رہا ہے یہاں. اچھا، ہندو جو تھے وہ بھی سادھو اپنے مندر میں بیٹھ کر وہ کرتے. اور یہاں بھی آپ دیکھ لیں بعض عاملوں کے نام لکھے ہوئے دیواروں پر، نام سے پتہ لگتا گیا تو عیسائی ہے یا ہندو ہے، فلاں مسیح، یہ رام اور وہ رام، اور مسلمان وہاں پہنچ جاتے ہیں.
تعویذ کرنے کے لیے، علاج کرنے کے لیے، تو مسلمانوں کو ان ساری چیزوں سے بچنا چاہیے. سب سے پہلے تو جو کام کریں یہ دیکھیں کہ ہمارے وہ اسلام، قرآن و سنت کے خلاف تو نہیں. ہرگز وہاں قدم مت رکھیے آپ. ایک خاتون آئی جب میں تعویذ لکھتا تھا بیٹھ کر اپنے گھر میں جوڑیا بازار میں، تو پریشان تھی، اس کو گھر نہیں مل رہا تھا. اب دیکھیے لوگ کتنی آخرت کو بھول جاتے ہیں. تو اس کے یہاں جھاڑو لگانے کو ہندو عورت آتی تھی. اب وہ تعویذ بھی لیتی رہی، دعا بھی کراتی رہی. تو ایک دن اس نے اپنے جھاڑو لگانے والی عورت سے کہا کہ بھئی دیکھو میں بہت پریشان ہوں، تم ایسا کرو کہ جب پوجا کرنے کے لیے آؤ تو اپنے رام سے کہنا کہ مجھے مکان مل جائے. اپنی غرض حاصل کرنے کے لیے ہندو اور عیسائی تک بھی لوگ پہنچ جاتے ہیں، اور جو وہ کہیں کلمات وہ کہلاتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا، پڑھے لکھے حضرات تو دیکھا ہوگا، ایک پوسٹر لگتا ہے یہاں سال 2 سال میں پورے شہر میں. عیسائی پادری آتا ہے، وایم سے گراؤنڈ میں اجتماع کرتا ہے، اور اس کا دعویٰ یہ ہے کہ کہیں بھی تکلیف وہ دم کر دے تو تکلیف دور ہو جاتی ہے. ایک مرتبہ میں کینیا گیا تو وہاں بھی میں نے دیکھا پورے نیروبی میں پوسٹر لگے ہوئے تھے اس عیسائی پادری کے. پھر میں نے تحقیق کی یہ پادری کون ہے بھائی، اس سے ملا جائے. خیر ملنے میں تو میں کامیاب نہیں رہا. ایسے ایسے لوگوں سے رابطہ کرنا چاہیے تھا مجھے اس سے ملنے کے لیے، جس سے میں مناسب نہیں سمجھتا کہ رابطہ کیا جائے. بہرحال میں نے پھر تحقیق شروع کی. 1-2 ایسے مریض پکڑے جو وہاں علاج کرا کے آئے تھے. نفسیاتی مرض بھی ہوتا ہے نا کچھ. میں نے ان سے پوچھا کہ بھئی یہ بتاؤ اس نے دم کیا تو آپ کا یہ کیا علاج ہو گیا اس کا؟ ایک نفسیاتی اثر بھی ہوتا ہے. کہنے ہاں بھی فائدہ تو ہوا ہے. تو میں نے کہا میں نے ایک خفیہ بات سنی ہے، وہ بتاؤ حلفیہ، کہ دم کرنے سے پہلے وہ کیا پڑھواتا ہے؟ کہنے دم کرنے سے پہلے وہ اس بات کا اقرار کراتا ہے، کہو کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، یہ اقرار کرواتا ہے. اور یہ کہو کہ حضرت مریم جو ہے اللہ کی بیوی، یہ اقرار کروانے کے بعد دم کرتا ہے وہ. اور نفسیاتی اثر ہے، لوگ کہتے ہیں بھی تکلیف کم ہو گئی. اور اتنا رش لگا ہوتا ہے کہ آپ کو تعجب ہوگا کہ بڑے سے بڑا کوئی ہمارا عالم وہاں بیٹھ جائے شاید اتنا رش نہیں ہوگا دم کرنے کے لیے جتنا وہ رش لگاتا. یہی نہیں، دنیا بھر میں، کینیا میں ٹوٹے پڑ رہے ہیں لوگ، جا رہی ہیں عورتیں اسے دم کروا رہی ہیں، اور وہ خبیث آپ کا ایمان چھین رہا اور پھر بھی جاتے ہیں. اچھا حکومت بھی ہماری بالکل خاموش بیٹھی ہوتی ہے. حالانکہ یہ چاہیے ہماری حکومت کو کہ ایسے لوگوں پر پابندی لگائے جو لوگوں کو اسلام سے محروم کریں اور دم کرا کر ان کا علاج کر رہا ہے. کیا ایسے کلمات کہلائیں، اور کیوں کہے آدمی ایسے کلمات جس سے ایمان ہی جاتا رہے؟ تو یہ ہندو جو ہیں یہ بھی بیٹھے ہوتے ہیں اپنے اپنے مٹھ میں، اس کو مٹھ کہتے ہیں، ان کے جو مندر ہے ایک، اس میں بیٹھے ہوتے ہیں، جاتے ہیں لوگ. بھائی کائے کا تعویذ چاہیے، اتنے ہوشیار ہوتے ہیں آپ. اور کیا لوگ دیکھ کیسے بے وقوف ہیں. اچھا جی لڑکا چاہیے صاحب، لڑکا نہیں ہو رہا، وہ تعویذ لکھتا ہے. کیا عبارت لکھتا ہے؟ لکھتا ہے لڑکی نہ لڑکا. وہ کہتا ہے اسے بازو میں باندھ دو، اور کچھ ہو جائے تو پھر مجھے آ کے بتانا، اتنے سیر لڈو لانا. اچھا صاحب لڑکا ہو گیا، اب وہ لڈو کا ٹوکرا لے کر کے آ گئی خاتون. اچھا تعویذ نکالو، کیا ہے؟ کہنے لگے دیکھو میں نے لکھا تھا کہ لڑکی نہ لڑکا. اگر میں یہ نہیں لکھتا تو ہو سکتا لڑکی ہو جاتی آپ کی. اور لڑکی ہو تو کیا کہے گا؟ وہ کہے گا دیکھو یہ میں نے لکھ کے دیا تھا، مگر لڑکا نہ لڑکی، یوں پڑھا جائے گا. پھر یہ اور کوئی پہنچ جا رہے کمبخت سادھو صاحب 8 کلو لڈو کھا لیا آپ نے، نہ لڑکی ہوئی نہ لڑکا. کہنے لگے نکالو تعویذ. کہنے میں نے تو پہلے ہی دیا تھا لڑکی نہ لڑکا. کھول کے اس نے صاحب پڑھ دیا، میں تو پہلے کہہ دیا تھا آپ کو لڑکی نہ لڑکا. تو ایسے بے وقوف بناتے ہیں اور لوگ بے وقوف بنتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے مسلمان بھائیوں کو سلامت رکھے، ایمان کی حفاظت فرمائے. ایسے لوگوں کے پاس مت جائیے خدا کے لیے. ہاں سب سے پہلے جب تعویذ اور اس کا معاملہ ہو تو یہ دیکھو وہ دیندار آدمی ہے یا نہیں. وہ نہ نماز کا ہے نہ روزے کا، تو وہ اگر تعویذ لکھ کے دے گا تو اس میں کیا اثر ہوگا بھائی، سمجھے؟ ہاں یہ ساری چیزوں سے آپ دور رہیے گا. اور یہ سب لوگوں کو ٹھگنے کے طریقے، یہ تو میں اپنے آپ کو تجربہ بتا رہا ہوں جو مجھ پہ بھی تھے. ایک صاحب آئے، پورے ہاتھوں میں انگوٹھی پہنے ہوئے تھے، اور میرا خیال ہے شاید انگلیاں کم تھی، ورنہ اگر انگلیاں ان کی اور 10 ہوتی اس میں بھی انگوٹھی پہن لیتے. 5 انگلی میں انگوٹھے میں بھی انگوٹھی پہنے ہوئے. کسی مسجد کا مسئلہ تھا، اس کے لیے مجھ سے آئے بلدیہ ٹاؤن سے. تو میں نے ان سے کہا کہ یہ اتنی انگوٹھیاں آپ پہنے ہوئے؟
کہنے لگے میں اس سے اصل میں نام کے ساتھ انگوٹھی نکالتا ہوں، نگینہ۔ اچھا میں نے کیسے نکالتے ہیں آپ؟ کہنے لگے میں فلاں جگہ بیٹھتا ہوں، جب کوئی آدمی آئے تو میں اس کے نام کے عدد نکال کر اس عدد سے نگینے کو ملاتا ہوں۔ اچھا میں نے کہا اچھا تو آپ یہ ابجد حوض کے حساب سے عدد نکالتے ہیں؟ تو میں نے کہا اس کے ذرا الف بے پڑھیے، ذرا ابجد حوض ہوتی کلمن صافت، یہ ذرا پڑھیے آپ۔ اس بیچارے کو تو ہند سے کیا الف بے نہیں آتی تھی، کہاں سے نگینے کا نگینہ؟ کہنے مولانا بس پیٹ چل رہا، گزارا ہو رہا۔ ٹھیک ہے میں نے کہا گزارا کرو، بے وقوف مت بنو نا، خالی نگینہ دو نا، کسی پسند آ جائے بھائی اتنے پیسے کا ہے، چلو حساب کتاب نکالے، کیوں بے وقوف بنا رہے ہو کہ بھئی میں آپ کے نام سے نگینہ نکالتا ہوں اس لیے اس کے پیسے۔ اس طرح کوئی نگینوں کے نام پہ ٹھگ رہا ہے، کوئی جناب انگوٹھی کے نام پہ ٹھگ رہا ہے، تو ان سے بچا جائے۔ ہاں ہمارے یہاں مشائخ میں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے تعویذ ہے، وہ بھی دین اور تاریخ میں لکھا جاتا ہے، یہ بھی یاد رہتا ہے۔ کئی تعویذ ایسے ہیں کہ جو چڑھتے ہوئے چاند میں لکھے جائیں، غروب آفتاب کے وقت لکھے جائیں، وہ وقت ایسا ہوتا ہے کہ اس میں وہ تعویذ لکھا جائے جو انگوٹھی میں لگایا جاتا ہے۔ جو ہمارے یہاں میمن مسجد کھوری گارڈن کے گیٹ پر ایک دو لڑکے بیٹھے ہوتے ہیں، مگر یہ اپنے نہیں بناتے بلکہ بریلی شریف سے منگواتے ہیں اور یہاں وہ بیچتے ہیں۔ لوگ میرے پاس آ جائیں کہ وہ تعویذ ہمیں چاہیے، آپ کا پتہ لکھ دے۔ میں نے کہا دیکھیے بھائی کوئی کام میں تعویذ کا پیسوں کا نہیں کرتا، جہاں وہ دکان ہے وہاں جاؤ اور وہاں سے لو اور چلے جاؤ، ورنہ آپ جاؤ کہ شاہ صاحب سے تعویذ لے کر آئے اتنے روپے کا تعویذ ہے، تو میں نے کہا مجھے تو معاف کر دیں آپ، جہاں دکان ہے وہاں سے لے لیں آپ۔ تو یہ سلسلہ ایک عام چل نکلا ہے اور بڑے لوگ پریشان ہیں۔ تو جو اصل کام کرنے والے ہیں وہ بھی ہیں، یہ بات نہیں کہ جو متقی ہیں پرہیزگار ہیں اور وہ کوئی دعا تعویذ دیں تو اللہ تبارک و تعالی ان کے دعا تعویذ سے اس کا اثر بھی ہوتا ہے اور لوگوں کو فائدہ بھی ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ فاروق لغاری صاحب جب صدر بنے تو ان سے ہماری علماء کی ملاقات تھی، ہم ان سے ملنے کے لیے گئے تو وہ دو سابق گورنر جو تھے وہ انتظار میں تھے، ان کو بھی وقت دیا تھا فاروق لغاری نے، اس میں حکیم سعید تھے اور ابراہیم جی تھے، یہ بیٹھے تھے۔ حکیم سعید صاحب سے طب کے معاملے میں گفتگو ہوئی، کچھ ہم نے ان سے پوچھا بھی کہ بھئی آپ یہ کیا نئے نئے فتوے دیتے ہیں، کبھی آپ کہتے ہیں گائے کا گوشت حرام ہے، یہ کہاں سے آپ نے نکالا گائے کا گوشت حرام ہے؟ کہتے ہیں بھئی گائے اللہ تعالیٰ نے پیدا کی دودھ کے لیے کہ دودھ پیا جائے، تو آپ اس کو ذبح کر کے گوشت کھاتے ہیں۔ کبھی کہتے ہیں قربانی معاف ہے، کیوں معاف ہے صاحب؟ کہنے لگے جی ہم مقروض ملک ہیں لہذا قربانی معاف ہوگی۔ میں نے کہا سبحان اللہ، آپ تو عمرہ کر کے آئے اور قوم کو قربانی معاف کر رہے ہیں۔ ایک دم نے ٹیلی فون کرنے سے ٹائم لیا ملاقات کا، میں کہا ہمارے علماء اہل سنت کا ایک وقت آپ سے ملنا چاہتا ہے، انہوں نے ٹائم نہیں دیا ملاقات کا۔ تو وہ پھر ان سے جب بات ہوتی رہی، جو بات کرنی تھی وہ آگے آ رہی، تو انہوں نے بتایا کہ دیکھیے مولانا اگر آپ کو زندہ رہنا ہے تو آپ گیہوں کا آٹا چھوڑ دیں، مکئی کا آٹا کھائیں۔ میں نے کیوں؟ کہنے لگے یہ اتنا سڑ جاتا ہے آٹا بننے تک کہ یہ صحت کے لیے بہت زیادہ مضر ہے، تو آپ مکئی کا آٹا کھایا کریں، گیہوں کا آٹا بالکل چھوڑ دیں آپ۔ اور کہنے لگے دوپہر کا کھانا مت کھایا کریں، بالکل دوپہر کا کھانا کہنے لگے انسان کی ضرورت ہی نہیں۔ اور پھر اور آگے بڑھے، کہنے لگے جنت میں بھی دوپہر کا کھانا نہیں ملے گا، صرف صبح اور شام کا ملے گا۔ میں نے حکیم صاحب آپ حکمت تک محدود رہیے، آپ کے دین کے مسائل بیان مت کریں، یہ کون سی کتاب میں آپ نے پڑھ لیا ہے کہ صبح شام کا کھانا ملے گا دوپہر کا نہیں ملے گا؟ تو میں نے کہا وہاں تو جنت کے معاملات میں یہ ہے کہ جو مانگو اسی وقت آ جائے گا، چاہے دوپہر ہو یا رات ہو، جو مانگو گے، یہاں تک کہ اگر جنت میں رہ کر بھنا ہوا بٹیر مانگو گے تو وہ تک آپ کو مل جائے گا، ہر فرمائے جنتی کی پوری کی جائے گی۔ یہ آپ نے کہیں غلط پڑھ لیا ہے۔ آپ طب کے حوالے سے بات کریں، خدا کے لیے دین کے حوالے سے آپ ایسی بات مت کریں، اور یہی آپ جو ہمارے سامنے کر رہے ہیں، لوگوں کے سامنے اب یہی بات کرتے ہوں گے۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایسے حکیم یہ نبض دیکھتا ہے، تو بعض اس میں ایسے نباز حکیم ہیں، جیسے قریب ماضی میں گزرے ہمارے حکیم اجمل خان، بڑے نباز تھے، ڈاکٹر اس کے قائل نہیں، کوئی ڈاکٹر صاحب یہاں ہوں تو ان سے معذرت۔ تو حکیم یہاں نبض پر ہاتھ رکھ کے بتا دیتا ہے کہ یہ مرض ہے اور اس کے مطابق دوا دیتا ہے۔ حکیم سعید خود بھی خالی نبض دیکھتے اور نسخہ لکھ دیا کرتے تھے، پیسے نہیں لیتے تھے، دوا آپ کہیں سے بھی لے لیں۔
ایک حکیم صاحب جن کی ہم نے زیارت کی ہے سول اسپتال کے سامنے بیٹھتے تھے، ان کا نام تھا مشتاق احمد صاحب دہلوی، حیدری دواخانہ نام تھا، لکھا ہوا تھا پورا۔ وہ ایسے نباز تھے کہ کبھی کبھی میں چلا جاتا تھا ملنے کے لیے، پیر صاحب بھی تھے وہ، اور لوگوں کی مدد بھی کرتے، غریب آ جائے تو اس سے پیسے نہیں لیتے اور اس کو دوا دیا کرتے اور مہینوں اس کا علاج کرتے اور پیسے نہیں لیتے، اور ویسے بھی کوئی غریب آ جائے تو اس کی امداد کیا کرتے۔ تو میں نے کہا بھائی دیکھیے میں تو کوئی مریض نہیں ہوں، میں تو ایسے ہی آ گیا ہوں آپ کی زیارت کرنے کے لیے، ویسے آپ برکت کے لیے مجھے برکت ہو جائے، نبض دیکھنا چاہیں آپ تو دیکھ لیں۔ فرمایا بھائی کوئی بیماری نہیں ہے تو کیوں نبض دکھا رہے ہیں؟ ہاں میں نے کہا مجھے کوئی بیماری الحمدللہ نہیں۔ تو میں نے دیکھا ایک صاحب آئے تو ان کی نبض دیکھی، اب بزرگ تھے، وہ 111 سال کی عمر میں انتقال ہوا اور چشمہ نہیں لگاتے تھے، 111 سال کی عمر۔ میں نے دیکھا ان کی نبض دیکھی اور ایک تھپڑ مارا ان کا۔ میں نے منع کیا تھا مچھلی نہیں کھانا، کمبخت مچھلی کھا کے آیا، جب دوا نہیں دوں گا تمہیں۔ اب وہ معافی مانگ رہا کہ نہیں صاحب غلطی ہو گئی۔ دوسرا مریض آیا، اس کے نفس پہ ہاتھ رکھا، میں دیکھ رہا تھا یہ کیا حشر ہوتا ہے۔ اب نفس پر ہاتھ رکھو، ایک تھپڑ مارا، کہنے آم کھانے کی منع کیا تھا میں نے، آم کھا کے آیا۔ وہ کہنے لے خود مجھے دیکھو کہ میں نے 60 سال ہو گئے نمک نہیں کھایا، 60 سال سے نمک نہیں کھایا۔ حکیم سید نے ایک نئی بات یہ بتائی، یہ جو حکیم ہوتے تھے نا پہلے، یہ کیا کرتے تھے، پہلے درس نظامی پڑھتے تھے، کیونکہ جو اصل کتابیں طب کی ہیں وہ عربی میں ہیں، اس کے بعد فارسی میں، درس نظامی پڑھنے کے بعد پھر طب پڑھتے تھے۔ جتنے بڑے بڑے علماء گزرے یہ سب طبیب، صدر الشریعہ حضرت اللہ مولا امجد علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، محدث سورتی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں سے فارغ التحصیل ہو کر مراد آباد میں اپنا ایک متن کھول لیا تھا انہوں نے، حکمت کر رہے، تو اعلیٰ حضرت کا خط ان کو ملا۔ اعلیٰ حضرت نے بریلی طلب کیا کہ فتاوے اتنے آتے ہیں کہ اتنا وقت نہیں ہوتا، آپ آ کر کے ایک معاون مفتی کا ایک عہدہ ہے ہمارے یہاں، اس پہ آپ آن کر کے بیٹھ جائیں۔ تو ان کو آنے میں دیر ہو گئی تو اعلیٰ حضرت دوسرا خط لکھا، فرمایا کہ پھر آپ ایسا کریں کہ یہ بتا دیں کہ آپ اپنے مطب میں کب تک ہوتے ہیں، اس لیے کہ میں نے یہ ارادہ کیا کہ خود آپ سے آن کر مراد آباد میں ملوں۔ یہ خط جب صدر الشریعہ کو ملا تو فوراً وہ گاڑی میں بیٹھ کر سیدھے بریلی شریف آ گئے، اور وہ فرماتے میں نے دیکھا ایک بہت دبلا پتلا آدمی بیٹھا ہوا، چاروں طرف کتابوں کا انبار لگا ہوا، اور جب انہوں نے خطوط کی ڈاک میرے سامنے رکھی ایک ڈھیر لگا ہوا تھا۔ کہنے لگے مولانا یہ حال ہے، آپ ایسا کریں کہ اپنی مصروفیت چھوڑ کر کے یہاں آ جائیے اور یہ کام پھر آپ کریں، مجھے سوال سنائیں، میں جب املا کروں تو آپ اس کو لکھ دیا کریں۔ چنانچہ پھر یہ ہوا کہ صدر الشریعہ نے کہا کہ میں نے کہا اس شخص کی ضرور مدد کرنی چاہیے، تو میں پھر بریلی شریف آن کر رہ گیا اور میں نے مطب بند کر دیا۔ میں سوال سناتا تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی اس کا جواب لکھواتے، اور صدر الشریعہ فرماتا میں نے کمال یہ دیکھا کہ ایک سوال میں نے پڑھ کر سنایا، جواب کی انہوں نے ایک لائن لکھوائی، اور لکھوانے کے بعد میں جب دوسرا پڑھنے لگا تو اعلیٰ حضرت نے کیا کہ فرما نہیں وہی سناؤ جو پہلے سنایا تھا۔ اس کو میں نے اس کے بعد سے سنایا تو اعلیٰ حضرت کے ذہن میں وہ مضمون تھا پرانا کہ میں نے کیا لکھوایا، پھر اس کے بعد کا املا اعلیٰ حضرت فرماتے۔ اس طریقے سے وہ املا لکھا کرتے تھے، اور پورے فتاوے میں مولانا امجد علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سناتے بھی تھے اور لکھتے بھی تھے۔ یہی وجہ ہے کہ بہار شریعت کے غالباً تیسرے حصے میں مولانا امجد علی صاحب کی تعریف بھی کی ہے کہ فقہ جس کا نام ہے، تفقہ جس کا نام ہے، وہ آدمی مولانا امجد علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ میں دیکھے گا آن کر۔ اسی وجہ یہ ہے کہ یہ فتاوے سناتے ہیں اور لکھتے بھی ہیں۔ اعلیٰ حضرت کے بارگاہ میں ایک خاصا ترجمہ صدر الشریعہ بدو طریقہ مولانا امجد علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو ہو گیا تھا۔ تو اتنے فتاوے، اتنے سوالات آتے اعلیٰ فاضل بریلوی کے کہ آپ دیکھیں گے آج فتاوی رضویہ تقریباً 30-32 جلدوں میں ہے۔ یہ اللہ کی مہربانی ہوئی کہ اپنے وقت پر وہ چھپ گئی اور آپ کے فتاوے ضائع ہونے سے بچ گئے، اور کسی کو منع نہیں کیا۔ اعلیٰ حضرت کا علم دیکھیے، کوئی مسئلہ کتنا ہی اہم ہو، اگرچہ اس کا دارالافتاء سے تعلق بھی نہیں ہو، لیکن اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی جملہ علوم کے استاد تھے، اور حالانکہ کسی یونیورسٹی میں انہوں نے نہیں پڑھا، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ علوم انہیں عطا فرمایا کہ لوگ فتوا دیکھ کر کے دنگ رہ جاتے تھے۔ اب مجھے بتائیے کہ یہ کیا دارالافتاء سے پوچھنے کا مسئلہ؟ کسی نے پوچھا کہ حضرت پانی کا رنگ کیسا؟ لکھا اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے فرمایا پانی کا رنگ سیاہ۔
اور مختلف اقوال نقل کیے، بلکہ فتاوی رضویہ کی پہلی جلد میں اس پر ایک پورا رسالہ مختلف اقوال لکھی. کسی نے کہا پانی کا رنگ شفاف ہے، جس برتن میں رکھا جائے تو برتن کی وجہ سے پانی رنگین لگتا ہے. اور پھر فیصلہ یہ دیا کہ پانی کا رنگ جو ہے وہ سیاہ، اس پر فیصلہ دیا. اور ایک حدیث سے بھی استدلال کیا، حالانکہ اس سے دارالافتاء کیا چلو آپ کسی مفتی کے پاس لے جائیں کہ بھئی یہ پانی کا رنگ کیسا، ان کا رنگ تو بعد میں بتائیں، پہلے اپنے دماغ کا علاج کراؤ کہ یہ کوئی مفتی سے پوچھنے کا مسئلہ. ایک صاحب نے مسئلہ بڑا عجیب و غریب پوچھا، اس کا بھی جواب دیا. فرمایا کہ جب ٹیبل پہ شیشہ رکھا ہوتا ہے، سفید ہوتا ہے وہ، لیکن اس میں درار پڑ جائے، جس کو کہتے ہیں نا بال پڑ جائے، وہی شیشے سے زیادہ سفید کیوں نظر آتی؟ ایک ٹرانسپیرنٹ موتی ہے، اس کو اگر پیسا جائے، بالکل صفو بنا دیا جائے، تو وہ موتی سے زیادہ کیوں چمکتا ہے؟ یہ دارالافتاء کا مسئلہ نہیں تھا، لیکن اس کو بھی جواب دیا اور مطمئن کر کے جواب دیتے تھے اس کو. تو یہ 5ویں جلد فتاوی رضویہ کی جو آج سے 10-15 سال پہلے چھپی تھی لاہور سے، اس کے مقدمے میں ایک بڑا مقالہ ہے مفتی سید شجاعت علی قادری صاحب کا. اس میں انہوں نے اس قسم کے مسائل پر پورا مقدمہ لکھا ہے فتاوی رضویہ کی 5ویں جلد میں، وہ دیکھنے کے لائق. ایسے ایسے مسائل کے جس کا تعلق دارالافتاء سے ہے نہیں، لیکن اعلیٰ حضرت نے ان کا بھی جواب دیا. اور کمال یہ ہے کہ کبھی کسی معاملے میں دھوکہ نہیں کھائے، دھوکہ دینے کی کوشش بھی کی، لیکن اعلیٰ حضرت دھوکہ نہیں کھائے. کوئی دھوکہ دے کر بھی مفتی سے کوئی فتویٰ لے لیا جاتا تاکہ بعد میں اس مفتی کی تشہیر کی جائے کہ یہ دیکھیے مفتی بنا پھرتا ہے اور یہ نہیں جانتا وہ نہیں جانتا. حالانکہ علماء نے اس کو حرام لکھا کہ کوئی آدمی کتاب میں کوئی مسئلہ دیکھنے کے بعد ایک عالم سے امتحان کے طور پہ وہی مسئلہ پوچھے کہ دیکھیں مولانا کتنے پانی میں. اس کو علماء نے حرام لکھا. ہاں سیدھا مسئلہ پوچھیے آپ، پہلے کتاب میں دیکھ کر دیکھیں، آپ کے دیکھیں یہ پوچھتے ہیں مولانا سے، دیکھتے ہیں مولانا کیا جواب دیتے ہیں. لیکن اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے ساتھ یہ ہوا، اور یہ معمولی آدمی نہیں. حضرت محدث کچھوچوی رحمۃ اللہ علیہ جب اعلیٰ حضرت کے یہاں پڑھتے تھے تو کہتے تھے کہ اعلیٰ حضرت کے حافظے پہ بہت تعجب ہوتا تھا. ہم کیا کرتے، عالمگیری نکالتے یا کوئی اور کتاب نکالتے شامی، اس میں کا کوئی سوال پڑھتے اور پڑھنے کے بعد اپنے پاس لکھ لیتے، اور جب اعلیٰ حضرت ہمیں پڑھاتے تو چپ چاپ سے پرچہ نکالا، پوچھتے حضرت یہ مسئلہ کہاں ملے گا؟ حضرت فرماتے فتاوی عالمگیری میں یہ فلاں جگہ ملے گا. کہنے لے کئی دفعے ہم نے بقول ان کے، ہاں کوئی یہاں اشرفی بھائی ہوں تو برا مت مانے، کہا کئی دفعے میں نے شرارت کی مگر کبھی میں کامیاب نہیں ہوا. ہاں میں نے وہ سنایا سوال تو جو آنند جواب فرمایا، میں نے جب دیکھا عالمگیری میں وہ فتویٰ وہیں موجود تھا جو اعلیٰ حضرت نے بتایا. شامی کھول کے دیکھی تو شامی میں وہ فتویٰ وہیں موجود تھا جو اعلیٰ حضرت نے فرمایا. تو کہا پورے جب تک میں وہاں رہا اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی سے ہی میں یہ شرارت کرتا، میں کبھی مجھے کامیابی نہیں ہوئی کہ نشانہ اعلیٰ حضرت کا غلط ہو گیا، اور ایسا کبھی بھی نہیں ہوا. تو یہ حافظہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا ہے عزیزان گرامی. اللہ تبارک و تعالیٰ جسے عطا فرما دے. تو ایسے پرفتن دور میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلیٰ حضرت کو پیدا فرمایا جو واقعی انہی کا حصہ تھا، اور چومک کی لڑائی لڑی. سیاسی میدان کو بھی نہیں چھوڑا، جیسے کہ بہت سارے علماء ہمارے اس کے قائل ہیں کہ بھائی سیاست سے بالکل الگ رہو، ولا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمین، خبرداری درخت کے قریب مت جاؤ. سیاسی سوالات پوچھے، سیاسی جوابات بھی دی اعلیٰ حضرت نے، امت کی رہنمائی کی جہاں جہاں دیکھا کہ غلط ہو رہی ہے. اور سب سے بڑا سیاسی کیا مسئلہ ہوا اعلیٰ حضرت کے زمانے میں؟ ایک تحریک یہ چل گئی اکھنڈ بھارت، ہندو مسلم بھائی بھائی. ایک نظریہ آیا حسین احمد ٹانڈوی کا کہ قوم ملت جو ہے یہ وطن سے بنتی ہے، مذہب سے نہیں بنتی. علماء دیوبند اس کے قائل ہوئے اور یہ تحریک ہندوؤں میں چلی. انہوں نے کیا کیا کہ اکھنڈ بھارت کا ایسا نعرہ لگایا کہ ہندو مسلم بھائی بھائی، اور یہاں تک ہوا عزیزان محترم کہ آپس میں شادی بیاہ ہونے لگ گئے ہندو اور مسلمانوں میں. اور اتنی مروت انہوں نے ہندوؤں کے ساتھ کی اس کو راضی کرنے کہ گاندھی کو پکڑ کر ممبر رسول پر لا کر بٹھایا. یہ سارے کام لوگوں نے کیے. اس گاندھی کی آندھی میں بڑے بڑے لوگ بہہ گئے. علامہ عبد الماجد بدایونی وہ تک بہہ گئے. علامہ عبد الباری فرنگی محلی بہت بڑے عالم تھے ہندوستان کے. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے خود اپنے قلم سے ان کی تعریف لکھی کہ بہت بڑے عالم دین ہیں. جب یہ بھی بہہ گئے، اعلیٰ انہیں خط لکھا، پے در پہ انہیں خط لکھا، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے
ان کا سینہ کشادہ کیا، جو دعوت اعلیٰ حضرت دی وہ انہوں نے قبول فرمائی، اور اس کے بعد انہوں نے اپنے تمام امور سے جو کانگریس کے ساتھ تھے ان سے توبہ کی، اور توبہ کرنے کے بعد ڈاکٹر مسعود احمد صاحب نے ان کے رجوع پر ایک پورا رسالہ بھی لکھا، جو دونوں میں خط و کتابت ہوئی اعلیٰ حضرت اور علامہ عبدالباری فرنگی محلی میں جو خط و کتابت ہوئی اس کو بھی چھاپا انہوں نے۔ وہ کتاب میرے پاس موجود تو نہیں ہے لیکن وہ چھپی کتاب۔ تو ایسے لوگوں نے پھر رجوع کر لیا اپنے معاملات سے۔ فتاوی رضویہ کی قدیم جلد جو ہے چھٹی جلد، وہ چھٹی جلد میں نے نشان لگا کے رکھا ہوا، ایک دفعہ دیکھ رہا تھا میں تو نظر آیا مجھے۔ ابوالکلام آزاد جو پکے کانگریسی تھے اور گاندھی کی آندھی میں وہ بھی بہہ گئے، تو کیا کیا کہ وہ مضافات بریلی شریف میں جمعہ پڑھانے کے لیے آئے۔ تو انہوں نے کیا کیا، جمعے کے خطبے میں جہاں خلفائے راشدین کے نام لیے جاتے ہیں حسنین کریمین، وہاں انہوں نے بڑا لمبا چوڑا نام گاندھی کا لیا۔ جمعے کے خطبے میں گاندھی کا نام لکھا گیا، خلفائے راشدین کی جگہ اس کا نام لیا گیا تھا۔ اب اس سے انداز لگائی کہ مسلمانوں کے پاس اب تباہ ہونے کے لیے کیا رہ گیا، یعنی دو نظریہ جو تھا ہندو مسلم الگ الگ قوم ہیں، اس نظریے کا مل یا میٹ ہو گیا تھا۔ اور یہاں کوئی صاحب اگر بیٹھے مجددی تو مجھے اس کا اعتراف ہے کہ سب سے پہلے یہ کام حضرت مجدد الفسانی نے کیا تھا اکبر کے زمانے میں، کہ جب ہندو مسلم بھائی بھائی ہو گئے، اس لیے کہ اس نے ہر مذہب میں ایک نکاح کر لیا تھا، اور اس طریقے سے بد مذہبوں نے اپنی لڑکیاں خوبصورت جو تھیں وہ شاہی دربار میں پیش کر دیں تاکہ وہاں سازش ہوتی رہے اور کسی طریقے سے ان سے نبرد آزما ہوں، اور کیا ہو رہا ہے دربار میں یہ باہر پتہ لگ جائے۔ یہ کام سب سے پہلے مجدد صاحب نے کیا، لیکن اعلیٰ حضرت کے زمانے میں یہ پھر دھندلا گیا نظریہ، یہاں تک کہ شادیاں ہونے لگی آپس میں، تو اعلیٰ حضرت نے ڈٹ کر پھر اس کا مقابلہ کیا، یہاں تک کہ پٹنہ میں ایک سنی کانفرنس 1897 میں پٹنہ میں سنی کانفرنس کر کے اعلیٰ حضرت یہ نعرہ لگایا اور یہ نظریہ دیا لوگوں کو، ہندو الگ قوم ہے، مسلمان الگ قوم۔ ہندوؤں کی لڑکیوں کو اپنے گھروں میں نہ لایا جائے، نہ اپنی لڑکیوں کو ہندوؤں کو دیا جائے۔ ایک جماعت تھی اعلیٰ حضرت کے ماننے والوں کی، تو ہندوستان میں اس کا اتنا شہرہ ہوا، تب مسلمان اپنے مرکز پر واپس آئے، ورنہ مسلمان تو گمراہ ہو چکے تھے۔ آدھے ہندو بن گئے، چوٹی رکھنے لگ گئے تھے، پتہ نہیں کیا کیا کرنے لگ گئے تھے، سارے جو ہندوؤں کے فیشن ہے وہ سب اپنا لیے گئے تھے، یہاں تک کہ قشقہ تک لگانے لگ گئے تھے لوگ۔ اور آپ نے دیکھا کہ ابھی ایک بہت بڑے ہندوستان کے ایک لیڈر خاتون کا بیان آیا تھا چند مہینے پہلے، اس کو دیکھ کر کے ہمیں ذرا پڑھ کر عقل کے ناخن لینا چاہیے۔ اس نے بیان یہ دیا کہ پاکستان سے جنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہم نے اپنی تہذیب اور تمدن کو پاکستان میں گھسیڑ دیا ہے، لہذا اب جنگ کرنے کی کیا ضرورت، اپنا نظریہ، اپنے معاملات، اپنی ثقافت انہوں نے پاکستان میں گھسیڑ دی۔ تو اب بتائیے کیا رہ گیا۔ ایک جگہ ہم نے نکاح پڑھایا، نکاح پڑھانے کے بعد کرسی پر بیٹھ گئے تو ایک بچہ اپنے ابا سے پوچھنے لگا، ابا کیا نکاح ہو گیا؟ ابا نے کہا نکاح ہو گیا۔ اب دیکھیے بچہ پوچھ رہا ہے، کیوں؟ یہ سب میڈیا کی برکت، ایک آگ کے گرد تو گھومے نہیں تو کیسے نکاح ہوا؟ کہا یہ مولانا بیٹھے انہوں نے تو پڑھایا نکاح، کیونکہ بتایا جاتا ہوگا نا فلموں میں اس طرح نکاح ہوتا ہے کہ آگ کے گرد گھوما جاتا۔ انہوں نے کہا یہ آگ کے گرد تو گھومے نہیں تو نکاح کیسے ہوگا؟ بولے مولانا نے تو پڑھایا نکاح۔ اب یہ بچے سوالات کرتے ہیں اپنے ماں باپ سے، تو یہ کیا ہے؟ یہ ہندوؤں کی تہذیب ہم میں گھس گئی، انگریزوں کی تہذیب ہمارے یہاں گھس گئی۔ اچھا دوسروں کو دیکھیے وہ اپنے مذہب کی کتنی پابندی کرتے ہیں۔ تعجب ہوگا آپ کو، نیو جرسی میں بہت زیادہ یہودی ہیں، بڑی بڑی داڑیاں ان کی۔ اوہو، ایک صاحب نے مجھ سے کہا کہ کوئی نہیں جاننے والا آدمی اگر آ جائے تو سوچے بھی یہاں تو بڑے علماء کرام رہتے ہیں نیو جرسی بڑی بڑی داڑھی ہیں یہودی، مگر آپ کو تعجب ہوگا کہ وہ دکان سے گوشت لے کر کے نہیں کھاتے، مسلمان کی دکان کا گوشت کھا لیتے ہیں، اس لیے کہ جانتے ہیں کہ مسلمان اللہ کے نام سے ذبح کرتا، لیکن جھٹکے کا گوشت یہودی نہیں کھاتا، وہ نہیں لیتا دکان سے گوشت، لیکن مسلمان خرید لیتے ہیں۔ جب وہ کہتا ہے کہ بھائی ٹھیک ہے یہ تو اسلامی ذبیحہ ہے، اور سب پر لکھا ہوتا ہے کیا کہتے ہیں اسلامی ذبیحہ، حلال حلال حلال، بسکٹ پر، ڈبل روٹی پر، کیک پر، سب پر لکھا ہوگا حلال، تو کیا وہ بھی کیا ذبح ہو کر کے آتا ہے؟ ایک تماشا ہے، سمجھے نا؟ تو اس سے ایک دکاندار نے، لوگ باتیں کرتے رہتے ہیں کہیں بیٹھے ہو تو، کہ ایک دکاندار نے دیکھا کہ اس دکان پہ رشک اتنا کیوں ہے؟ کہنے لگے اس لیے بھائی کہ یہ حلال بیچتا ہے۔ وہ بیچ رہا تھا خنزیر، اس کمبخت نے کیا کیا اپنی دکان پر بھی لکھ دیا حلال۔
وہ سمجھا کہ جیسے گائے کا گوشت بک رہا تو یہ بھی بکنے لگا. اس کو پتہ ہی نہیں کہ بھائی خنزیر کو تو مسلمان بنیادی طور پہ حرام مانتا. یہ حلال تو ذبح کرنے سے گائے اور بکری ہوتی. تو یہ سارے تماشے ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں. وہ جب اتنی پابندی کرتے ہیں, ہم مسلمانوں کو کتنی پابندی کرنی چاہیے؟ خلفاء راشدین نے کتنی پابندی کی, سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. ایک بزرگ کا واقعہ میں نے پڑھا کہ وہ خربوزہ کھانے کے بڑے شوقین تھے, جس کو فارسی میں خرپزہ کہتے ہیں, لیکن عموماً عوام پر یہ لفظ آ گیا خربوزہ. کہ وہ کہتے تھے کہ میری نظر کوئی حدیث نہیں گزری کہ حضور نے خرپزے کو ایسے کھڑا کاٹا یا آڑا کاٹا. زندگی بھر انہیں خربوزہ نہیں کھایا. اتنے سنتوں کے متی اور فرما بردار تھے. جو مرزا کہتا تھا کہ حضور کی اطاعت کرنے پر بھی آدمی نبی بن جاتا. حضور کی امت میں تو ایسے ایسے متی فرما بردار گزرے جس کی نظیر نہیں ملے گی آپ کسی امت میں. ہر معاملے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت گزار, ہر معاملے میں حضور علیہ السلام کی فرما برداری. تو دوسرے لوگ اپنے مذہب کو بہت اچھی طریقے سے تھامے ہوئے, مسلمان اپنے مذہب کو ضائع کر رہا ہے. تو خدا کے لیے اپنے مذہب میں دیکھیے, زندگی تو گزر ہی جائے کسی طرح بھی گزرے گی. نہ کھائیں گوشت, آپ دال روٹی کھا لیا کریں. لوگ کہتے ہیں باپ بڑا مشکل اسلام آپ لے کر کے آئے ہیں, اس پر تو عمل کرنا بہت مشکل ہو گیا. میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ ہالینڈ میں گیا تو وہاں کے کچھ ریسٹورنٹ والوں نے میری دعوت کی. میں نے ان سے کہا دیکھیے صاحب میں کھانا تو کھاؤں گا نہیں, ٹھیک ہے, اور کہیں بھی نہیں کھاتا میں, آپ چائے پلا دیں مجھے بس. وہ آئے جانا خیر انہیں چائے رکھ دی ہمارے سامنے اور آپس میں بات کر رہے تھے. کہنے لگے مولانا جو اسلام لائے نا یہ بہت تگڑا, ہمارے بس کا نہیں ہے. کیا؟ کہنے دیکھیے ہم ہوٹل کا کام کرتے ہیں تو رش لگ جاتا. آپ کہتے ہیں خنزیر تلنے کے لیے الگ کڑھائی رکھنی چاہیے, مچھلی کے لیے الگ رکھیں, مرغے کے لیے الگ. یہ ہم سے نہیں ہوتا. ہم کیا کرتے ہیں, خنزیر بھی اسی کڑھائی میں تل دیتے ہیں اور مرغی بھی اسی تلائی میں, مچھلی بھی اسی کڑھائی میں. اور پھر سنیے تلنے کے بعد بھی تیل ضائع نہیں ہوتا. کہنے پھر یہ تیل نکال کر کے ہم ایک ٹین میں رکھ دیتے ہیں. یہ کریم اور بنانے والے جو ہیں یہ ہم سے تیل لے جاتے ہیں, جو کریم ملتے ہیں نا یہ بیوٹی پارلر والے, اس میں بھی ایک عنصر اس حرام کا ہوتا ہے. اگر آپ دیکھیں باہر ملکوں میں اسلامک سوسائٹی والوں نے بڑی بڑی لسٹیں چھاپی ہیں اور اس پر وہ نشانات بنے ہوتے ہیں, کچھ نمبر پڑے ہوتے ہیں. اس نمبر کی کریم استعمال نہ کی جائے, اس نمبر کی ڈبل روٹ استعمال نہیں کی جائے کہ یہ مشتبہ ہے, یہ میڈیکل استعمال نہیں کیا جائے. گولیوں کے ڈبے پر بھی وہ لکھے ہوتے ہیں عدد. اس کے ایک کاپی ہم سفر کرتے ہیں تو اپنے پاس رکھ لیتے ہیں. جو مسلم سوسائٹیاں ہیں بڑی بھاگ دوڑ کر کے بڑے بڑے سائنٹسٹ سے انہوں نے ملاقات کر کے ایسی ساری فیری جمع کر لی مسلمانوں کو حرام سے بچانے کے لیے. تو وہ مسلمان اس کو اپنے پاس رکھتے ہیں تاکہ حرام سے بچا جائے. تو محترم حضرات, وہاں بھی اور یہاں بھی ہر جگہ حرام اور ناجائز سے بچا جائے. لوگ کہتے ہیں ہم مشکل اسلام پیش کر رہے ہیں, تو دیکھیے گوشت آدمی کے بدن کا حصہ بن جاتا ہے جب کھاتے ہیں آپ غذا. اور حضور کا ارشاد ہے کہ جو حرام سے بدن بنا ہے وہ جہنم میں جائے گا. اس لیے حرام سے پرہیز کیا جائے. حرام سے مراد سود, گوشت اور یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ حرام, ان سب سے پرہیز کیا جائے اور حلال اختیار کیا جائے. ٹھیک ہے کچھ کم کھا لیجیے آپ, یا کچھ مہنگی چیز لینی پڑ جائے آپ کو تو اس کو برداشت کر لیں آپ, مگر اس کام کو مت کریں آپ. ہاں, بینکوں کے سود سے, بینکوں کے منافع سے اور دیگر ایسی کمپنیاں جو ہیں ان سے ہر مسلمان کو بچنا چاہیے. تو میں بتا رہا تھا اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے مذہبی میدان میں بھی سب کا مقابلہ کیا اور سیاسی